بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ अलैहिस्सलाम का ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਕਿਆ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਬਿਨ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ سٹارٹ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عربی میں جب عمر لفظ لکھا جاتا ہے نا تو یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح عمر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں عمرو۔ وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو، یہ عمرو عیار کی کہانیاں، وہ لفظ بھی ڈیوائس بیسیکلی حضرت عمرو بن عاص سے ہوا ہے، کیونکہ برین ان کا بہت تھا۔ اچھا، لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے، لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے امر۔ لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے، عمر کی بجائے پڑھنا ہے امر۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ مشرکین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے۔ گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا، اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا، اور ینگ ایج کے اندر۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرکین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن عاص تھے۔ اس وقت ظاہر مسلمان نہیں ہوتے۔ بہرحال وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نجاشی کی حالانکہ عمر بن عاص سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی، یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے، وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اس نے کہا بھئی لے جاؤ، تم سونے کے اگینسٹ بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود۔ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا۔
اتنا تم نے بیان کیا ہے، یعنی اس میں ہم غلو نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، یہ وہاں سے مایوس ہوئے۔ اسی دوران صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ دونوں بڑے جگری یار تھے۔ ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد نا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے۔ شرح صدر بھی ہو گیا۔ خالد بن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید، وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا۔ تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد بن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرکین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے، حالانکہ ہے دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے، پھر نکلے نا میرا برا۔ یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے۔ يضحكك ما حقه أن يبكيك؟ الوليد أخي الوليد ما علمت له عزما قبل اليوم. أجل والله إني لأنكر عمله وأفخر به. كيف يجتمعان؟ يجتمعان. تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے سمجھ لیا خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، اور یہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ خالد إنك والله عمرو. راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی ایک غیبی تائید ہے ان کے ساتھ۔ أجب أنت ما أخرجك يا أبا عبد الله؟ والله لقد استقام المنزل وإن الرجل لنبي أذهب إليه فأسلم. وذلك الذي أخدمني. تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی۔ کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمر بن عاص کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا۔ اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ، ان میں عمر بن عاص بھی شامل تھے۔ جنگ یرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے، رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ وہ جانتی۔ اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری آئی تو مصر کے اوپر تو حضرت عمر بن عاص کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے، تو یہ فاتح مصر بھی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے اور یہ ہے فاتح مصر۔ اور جنگ یرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں۔ ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین۔ ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت۔ وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میں یقین کریں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں نہ کانپ اٹھتا ہوں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا۔ اچھا، اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ احد کے شہداء کے اوپر، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے۔
ये पिछले दिनों मेरी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, मुझे तुमसे शिर्क का खदशा नहीं, ये हिस्सा निकाला हुआ इसमें से। सर इस हदीस में जो सोज़ो गुदाज था वो आपको समझ ही नहीं आया, वो क्या था? बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, उक़बा बिन आमिर कहते हैं रसूलुल्लाह हमसे यूं गुफ्तगू कर रहे थे जिस तरह आप मुर्दों और जिंदों दोनों को अलविदा कह रहे हैं, और आप फरमाया कि मैं इस वक्त भी अपना हौज़े कौसर सामने देख रहा हूं। यानी अल्लाह ताला ने आपको वो सब कुछ सामने दिखा दिया, और मैं तुम्हारा पेशरो हूं, मैं आगे जा रहा हूं, तुमने मेरे पीछे आना है। आप डरा रहे थे। तो और वही हुआ कि नबी इस्लाम की वफात के बाद फिर दुनिया की मोहब्बत के गलबे की वजह से बनु उमैया ने जो काम किए, और फिर जंग जमल सिफीन और नहरवान, ये एक दर्दनाक चीज है। यूट्यूब पे मेरी कई एक वीडियोस इसके ऊपर रिकॉर्डिंग है। इस हदीस में बहरहाल ये आप चीज नोट करें कि नबी इस्लाम ने ये खुतबा मस्जिद नबी में देने की बजाय कब्रिस्तान में क्यों दिया है? उसकी दो रीजंस थी। इसलिए कि वो कब्रिस्तान था ग़ज़वे उहद के मैदान में, जहां पर एक वाज़े फतह माले गनीमत समेटने की वजह से शिकस्त में बदल गई थी। हालांकि रसूलुल्लाह मौजूद थे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत के थोड़े से गलबे ने रसूलुल्लाह की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की अल्लाह ने, और फतह को शिकस्त में बदल दिया। तो आज तो रसूलुल्लाह मौजूद भी नहीं है, हमें आपकी दुआओं का भी वो हिस्सा नहीं है जो सहाबा को नसीब था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और दूसरा नबी इस्लाम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ग़ज़वे उहद में वो लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, और फल मिलने से पहले ही वो उसी फकर की जिंदगी में दुनिया से चले गए। हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने तो इस्लाम का गोल्डन पीरियड नहीं देखा ना, उन तो कुर्बानी ही दी है ना। आप इससे अंदाजा लगाएं, ये मेरा इज्तिहाद है और ये दुरुस्त है कि अगर रसूलुल्लाह की वफात के वक्त हजरत हमजा जिंदा होते तो पहले खलीफा वो बनते, क्योंकि ग़ज़वे बदर और उहद के अंदर नबी इस्लाम ने आर्मी चीफ उनको बनाया था। अबू बकर, उमर, उस्मान अली उनके अंडर थे। तो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब तो शहीद हुए उहद में, उनकी लाश का मुसला हुआ। नबी इस्लाम ने यह भी मैसेज दिया कि यहाँ पे, और फिर वहां तो इतनी दर्दनाक हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में कि कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था, सर छुपाते थे तो पांव नंगे हो जाते थे कि ये साहब के, फिर घास डाल के एक कब्र में कई के मुर्दे दफनाए गए। तो नबी इस्लाम ये भी मैसेज दे रहे थे, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने दिखा दिया ना। उसी हदीस बुखारी मुस्लिम में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी हैं। जो बरेलवी कहते हैं कि हुजूर ही सब कुछ बांट रहे हैं, खुदा का नाम है। और मेरे भाई वो बुखारी मुस्लिम में बाकी हदीस में मौजूद है, वो जमीन के खजाने रोमन और पर्शियन एम्पायर के खजाने हैं जो सहाबा ने फतह करने थे, बैतुल माल में आके जमा होने थे। ये था उससे मुराद कि मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, मुझे अल्लाह ताला ने दिखा दिया है कि मेरी उम्मत कहां तक पहुंचेगी। वो कई एक हदीस आपको मिशकात की ना 30 जिल्द में नबी इस्लाम के फजाइल के चैप्टर में वो मिल जाएगी। कई लोग हमें ईमेल भी कर रहे होते हैं ये हुजूर को जो चाबियां दी गई हैं तो फिर अब जिसके पास चाबी है उससे ही मांगना चाहिए। वो ये था, ठीक है, कि वो रोमन और पर्शियन एम्पायर के खजाने मुसलमानों को मिले। तो बहरहाल ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।